بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید شفیع اصغر بخاری ایڈوکیٹ۔ بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 8 فروری 2024 کو ہر صورت الیکشن کروانے کا حکم نامہ جاری کیا ہے، اور ہائی کورٹ لاہور نے جو جمعرات کے دن ایک آرڈر پاس کیا جس میں انہوں نے اسٹے کیا تھا، اس کو بھی معطل کر دیا، اس کے حکم نامے کو، اور ہر صورت الیکشن کروانے کے لیے یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ تمام تر راستے بند کر دیے کہ جن سے الیکشن ملتوی ہو سکتا تھا یا رک سکتا تھا یا اس کے اندر کوئی بھی رکاوٹ آ سکتی تھی۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے۔ اس دوران نگران حکومت ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ مکمل بااختیار ہوتا ہے الیکشنوں کے دنوں میں، اور تمام پاورز الیکشن کمیشن کے پاس ہوتی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری جیسے الیکشن کروانا ہے، اور اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے۔ تمام پارٹیوں کو انہوں نے یکساں مواقع دینے ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ضابطۂ اخلاق بھی جاری کیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے آگے چل کے۔ وہ ضابطۂ اخلاق کیا ہے؟ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ضابطۂ اخلاق جاری کیا ہے الیکشن کے حوالے سے، الیکشن 2024 کے حوالے سے، وہ کیا ہے۔ البتہ اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ووٹر لسٹیں جاری کر دی گئی ہیں، اور ووٹر لسٹیں جاری کیسے ہوتی ہیں۔ قانون کے مطابق ووٹر لسٹیں جاری کرنے کا جو نادرہ ہے وہ سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لسٹیں فراہم کرتا ہے ان لوگوں کی کہ جو 18 سال کی عمر جن کی ہو چکی ہے اور ان کا آئی ڈی کارڈ بن چکا ہے، یہ انہیں لسٹیں فراہم کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک رجسٹریشن ڈیسک بناتا ہے۔ رجسٹریشن ڈیسک ان لسٹوں کو باری باری دیکھتا ہے، اور جو 18 سال کے لوگ جن کی عمر ہے، اور اس سے کے علاوہ ایسے لوگ کہ جن کا ووٹ اندراج نہیں ہوا، ان تمام لوگوں کا ووٹ اندراج کرتا ہے۔ اب جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رجسٹریشن ڈیسک ووٹ اندراج کر لیتا ہے تو اس کے بعد ایک بورڈ قائم کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے اندر، جسے روین کمیٹی کہہ سکتے ہیں، روین بورڈ کہہ سکتے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ان تمام لسٹوں کو باری باری دیکھتا ہے، اور دیکھ کر اس میں سے درستگی کرتا ہے، اس کو نظر ثانی کرتا ہے اس کے اوپر، اور ایک پرائمری لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی جاتی ہے۔ جب پرائمری لسٹ جاری کر دی جاتی ہے تو 30 دن کے اندر اندر آپ جس کو اعتراض ہے کہ میرا ووٹ اس حلقے میں ہونا چاہیے، میرا ووٹ درج نہیں ہوا، یا مثلاً اس کے اندر کوئی اور پرابلم ہے، وہ اپنے اعتراض جو ہے وہ جا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کر سکتا ہے، اور اپنے ووٹ کی درستگی کروا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہی ریویژنی بورڈ جو ہے دوبارہ سے لسٹیں جاری کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں ہوتی، یعنی الیکشن سے 30 دن پہلے لسٹیں فائنل کرنا ضروری ہوتی ہیں کم از کم، اور اس کے بعد پھر کوئی یعنی الیکشن کی اناؤنسمنٹ سے، شیڈول جاری کرنے سے 30 دن قبل آپ نے اپنا جو اعتراض ہے ووٹ کے حوالے سے وہ دائر کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ تو ہوگی ووٹر لسٹیں جاری۔ اب کون ایسا بندہ ہے کہ جو ووٹ نہیں ڈال سکتا، اور کون ایسا ہے جو ووٹ ڈال سکتا ہے؟ تو ووٹ کی اہلیت کے حوالے سے پاکستان کا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 18 سال اور اس سے بڑی ایج کا بندہ وہ ووٹ ڈال سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا شخص کہ جس کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے اور اس کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود ہے، ووٹ ڈال سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا شخص کہ جس کو عدالت نے، کسی مجاز اتھارٹی نے، خصوصاً عدالت نے اگر اسے پاگل قرار دیا ہے، ان ساؤنڈ مائنڈ قرار دیا ہے، تو وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ تو یہ تو ہوگی اہلیت ووٹ کے حوالے سے۔ اب ضابطۂ اخلاق کی بات کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کیونکہ الیکشن آ رہا ہے اور اس ضابطۂ اخلاق کا تمام پارٹیوں کو خیال رکھنا ہے۔ ضابطۂ اخلاق میں جو تمام پارٹیوں کی مشاورت سے بنایا جاتا ہے، اور یہ ہر الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن اناؤنس کرتا ہے، تو یہ اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ اس میں نمبر 1، دوران کمپین کوئی بھی کینڈیڈیٹ پاکستان کی خود مختاری اور آزادی کے خلاف بات نہیں کرے گا، پاکستان کی ڈگنیٹی کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ نمبر 1، کوئی بھی شخص جو ہے وہ جب یہ الیکشن ہوں گے تو
اس دوران مثلاً کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کو لالچ دے کر، رشوت دے کر الیکشن سے دستبردار کروا دینا اور اٹھا دینا، تو اگر یہ ثابت ہو جائے تو وہ شخص بھی الیکشن سے نااہل ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے الیکشن ڈے پر جو الیکشن کا عملہ ہوگا، ایجنٹس ہوں گے، ان کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ الیکشن ڈے کے دن اسلحہ لہرانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ الیکشن ڈے کے دن ہوائی فائرنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ الیکشن ڈے کے دن لڑائی جھگڑا کرنے، جیسے ہمارے لوگ، اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارا کہ الیکشن جس دن ہو رہا ہے، جی بھائی آپ جائیں اپنا ووٹ ڈالیں، جو آپ کو پسند ہے اس کو ووٹ ڈالیں۔ اللہ نے آپ کو ووٹ کی طاقت دی ہے، پاکستانی آئین نے آپ کو ووٹ کی طاقت دی ہے، آزادی ہے آپ کے پاس، آپ جائیں اپنی مرضی سے ووٹ ڈالیں اور آپ آ جائیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، خواہ مخواہ کی لڑائیاں، اور یہ پھر لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، اور اکثر ہم نے دیکھا کہ لوگ مارتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ جہالت ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ضابطۂ اخلاق بھی یہی ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے اور شفاف عمل ہوگا الیکشن کا، یہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ضابطۂ اخلاق ہے، اس کے اندر ایک دو اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، جو مین چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ ابھی آپ تیاری کیجئے، اپنا ووٹ اپنی مرضی کی پارٹی کو ضرور دیجئے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کا ووٹ آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ نے جس پارٹی کو ووٹ دینا ہے، جس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے، وہ ایسا بندہ ہونا چاہیے، ایسا شخص ہونا چاہیے، ایسا امیدوار ہونا چاہیے کہ جو آپ کی نمائندگی کر رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر، تو وہ حق ادا کرے، وہ عوام کے تحفظ کے لیے، عوام کے مفاد کے لیے کام کرے، عوام کے تحفظ کے لیے کام کرے، پاکستان کی سلامتی اور اس کے تحفظ کے لیے کام کرے۔ قانون بنائے، ایسے قانون بنائے جو مفاد عامہ کے لیے ہوں، ایسے قانون بنائے کہ جو عام لوگوں کے فائدہ کے لیے ہوں، ایسی پالیسیز بنائے، ایسی خارجہ پالیسی بنائے کہ جو دنیا کے اندر آپ کو عزت فراہم کرے، عزت دے آپ کو۔ ایسی پالیسی نہ بنائے جس سے آپ کی عزت و عظمت میں کمی ہو، ایسی پالیسی نہ بنائے۔ لہٰذا کینڈیڈیٹ کا انتخاب بڑی سمجھداری سے کیجیے، پارٹی کا انتخاب بڑی سمجھداری سے کیجیے۔ ملک کو لوٹ کھانے والوں کا انتخاب نہ کریں، ملک کو بدنام کرنے والوں کا انتخاب نہ کریں، بلکہ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ ووٹ ضمیر دا، یعنی ووٹ ضمیر کا ہے۔ ووٹ آپ کی جو پہچان ہے کہ آپ کی شخصیت کیا، آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں، آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں یہی آپ کی شخصیت ہے، آپ کا یہ معیار ہے۔ لہٰذا سمجھداری کا مظاہرہ کیجیے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیجیے، اپنا ووٹ جو ہے وہ ضرور جا کے کاسٹ کریں الیکشن ڈے پر۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تک کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔